بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ۔ ہم ایشوز پر بات کریں اور ملک کے اندر اس ٹائم پہ عوام کے مسائل کیا ہیں، عوام کی تکلیفیں کیا ہیں۔ اس ٹائم پہ عوام بجلی کے بل سے شدید پریشان ہے۔ بجلی کے بلوں کے نام پر ریلیف دینے کی جو بات کی گئی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت نے وقتی جس طرح سے پلے کیا، نواز شریف صاحب نے بیٹھ کر خود ہی اپنی بیٹی کو شاباش دے دی۔ وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی، وہ ایک ریکارڈڈ ویڈیو کلپ تھا جو بعد میں تمام تر چینلز کے اوپر چلایا گیا، اور ایڈوانس شاباش دے دی مریم کو، جو ریلیف ابھی عوام کو ملا بھی نہیں تھا اس کے اوپر کہ شاباش تم ریلیف دے رہی ہو عوام کو، عوام ہی کے ٹیکس کے پیسوں کے اندر سے مینیج کر کے کسی چیز کو ٹھیک نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ لائن لاسز اور بجلی چوری کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو ایکچولی گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کی پرابلم ہے، تمام تر اداروں کی۔ یہاں پہ گورنمنٹ اپنی ترجیحات کو بدلتے نہیں ہیں، یہاں پہ کچھ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک کرنا چاہیں تو سب سے پہلے لائن لاسز کو اور جو تھیفٹ ہو رہی ہے، جو بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کو کور کیا جائے تو آپ کی بجلی کی قیمتیں، بجلی کے بلز کا جو یونٹ ہے وہ ایزیلی کنٹرول ہو سکتا ہے، اس ریٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی یہاں پہ ڈسکوز ہیں، جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جس طرح لاہور کی بات کریں لیسکو ہے، اسی طرح فیصل آباد کی فیپکو، میمکو، اور اسی طرح بہت جتنے بھی ڈسکوز ہیں، ان ڈسکوز کے اندر بہت سے مسائل ہیں۔ جو لائن مین بجلی چوری کرتا ہے، جو لائن مین مل کر ملوث ہو کر شامل ہو کے خود اپنے تھوڑی سی رشوت کے لیے بڑا ریلیف دلواتا ہے انڈسٹریز کو، کسی کمرشل بلڈنگ کو یا کسی بھی جگہ پہ، تو وہ سب کچھ صرف اپنی ایک معمولی سی رشوت کے لالچ کے اندر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو کون کور کرے گا، کس طرح سے ان چیزوں کو ختم کرے گا؟ ہم نشاندہی کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہوتا ایسے ہے۔ میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں کہ کس طرح سے لائن مین یہاں پہ کیا کیا سیٹنگز کرتے ہیں اور کس طرح سے بجلی چوری کرواتے ہیں، اور وہ بجلی میں ریلیف جو دلواتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے ریلیف ہوتے ہیں، جو کہ وہ پیسے ایکچولی حکومت کو ہی جانے ہوتے ہیں، لیکن چوری ہونے کی وجہ سے وہ بجلی استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا بل بھی نہیں دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پاکستان ایک وقت ایسا آیا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو پچھلا تھا، جس میں انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے، بجلی کا بڑا مسئلہ تھا، اور اس بجلی کے مسئلے کے اوپر انہوں نے ریلیف دینے کی کوشش کی، آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کی کہ ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، سو ہمیں کوئی 6 ارب کے قریب 6 ارب روپے کا ریلیف ایگزیکٹلی وہ دینا چاہتے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں 6 ارب کا ریلیف اپنی دینا ہے عوام کو، اور آئی ایم ایف نے منع کر دیا۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ یہ 6 ارب کا ریلیف نہیں دے سکتے چونکہ آپ نے اپنے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑا سا ایکشن ہوا، بجلی چوری اور اس مافیا کے خلاف ایکشن ہوا، تو 21 ارب روپے کی ریکوری کر لی گئی چند ماہ کے اندر۔ 21 ارب یعنی ایک ڈیڑھ ماہ کے ٹینیور کے اندر جب یہ بجلی چوری بند کی، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، بہت سے لائن مین، وابڈا کے ملازمین بہت سے جو تھے ان کو نکالا گیا، ڈسکوز کے بہت سے ملازمین کو برطرف کیا گیا، ان کی چوریاں پکڑی گئیں، تو 21 ارب روپے کا جو ریکوری تھی وہ ہو گئی اس مد کے اندر۔ یعنی ایسے کئی 21 ارب ابھی اور بھی ہیں جو ریکور کیے جا سکتے ہیں، لیکن شاید حکومت کی ترجیحات نہیں ہیں۔ یہاں پہ تمام تر سیٹ اپس، بیوروکریسی ہے تو وہ خود اپنے چکروں میں ہے، سملرلی حکومت ہے تو وہ اپنے چکروں میں ہے، اسی طرح ڈسکوز میں لوگ بیٹھے ہوئے اپنے چکروں میں، ہر سرکاری ادارے کے اندر بیٹھا ہوا شخص اپنے ہی چکروں میں ہے۔ یہاں پہ اب ہمارے ملک کے اندر ایک مثال بن چکی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں یہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بڑا دھبا اور الزام نہیں ہے، یہ ایکچولی حقیقت ہے۔ آپ کو کسی بھی سرکاری ادارے میں جانا پڑ جائے، کسی بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑ جائے، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا۔ خوار ہوں گے، تنگ ہوں گے، اگر رشوت نہیں دیں گے تو پھر آپ کے لیے خود سے مسائل کریٹ کر دیں گے وہ لوگ، اور اگر رشوت دے دیں گے تو بآسانی آپ وہ کام کروا لیں گے۔ یہ سب چیزیں اگر ہمیں پتہ ہیں، ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہے، ان تمام لوگوں کو پتہ ہے جن کا کام، جو عوام کو یہ کہہ کر اس کرسی پہ کے منصب پر فائز ہوئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اس صوبے کی ایڈمنسٹریشن کو سنبھالا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے، جن پہ خود الزامات ہوں، جن پہ اربوں خربوں کی کرپشن کی باتیں ہوں، جو خود خربوں پتی ہوں اور وہ چیف منسٹر بن جائیں صوبے کی، مریم نواز صاحبہ یا وزیر اعظم صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، کیا یہ ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں کرنا چاہتی چیزوں کو؟ کیا یہ حکومت کی ترجیحات نہیں ہیں؟ کیا حکومت عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں چاہتی؟ چونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت عوام کے خادم ہے، یہ عوام کے خادم ہیں، چونکہ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر چلتے پڑھتے بڑھتے ہیں، کھاتے پیتے بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں یا ان کا پورا خاندان یا تمام تر مسلم لیگ نون کے تمام لوگ، کسی بھی جماعت کے ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ہوں یا کوئی بھی ہوں، کیا ترجیحات ہیں ہمارے سیاستدانوں کی؟ عوام کو ریلیف دینے کی ترجیحات ہیں؟
ابھی وقتی گورنمنٹ اس ٹائم پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کولیشن میں ہے، سو ہم بات انہی کی کریں گے جو اس ٹائم پہ برسر اقتدار ہے. اپوزیشن کی ہم کیا بات کریں گے، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو بیچارے تب سے پسے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی ان پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپوزیشن کو. لیکن حکومت ذمہ دار ہے اس سب کی. شہباز شریف کا پچھلا ٹینیور جو 17 ماہ کا ٹینیور تھا، ہم نے وہ بھی دیکھا کس طرح سے اس ملک کے اندر ہر قسم کی چیزوں کا بیڑا غرق کیا گیا، تمام تر اکانومی کا بیڑا غرق کیا گیا. بڑے چیمپئن اسحاق ڈار صاحب کو جب لائے تھے یہاں پہ، آج بھی ڈپٹی وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار صاحب، اور ان کی چیمپئن شپ تو نظر آئی گئی تھی 17 ماہ کے ٹینیور کے اندر جو حال ہوا تھا اس ملک کی معیشت کا. چونکہ جو دعوے کیے تھے نا، وہ دعوے بالکل اس کے برعکس تھے جو کچھ یہاں پہ پاکستان میں ان 17 ماہ کے اندر ہوا. جس طرح سے ڈالر کی پرائس بڑھی، جس طرح سے اس ملک کے اندر قرضوں کا حجم جو لیا گیا، اس سے پچھلے پاکستان تحریک انصاف کے 4.25 سالہ دور میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا 17 ماہ کے اندر لے لیا گیا تھا. اور پھر اس قرضے کے ساتھ کیا ہوا، کس بے دردی کے ساتھ اپنے ہی ایم این ایز کو فنڈز بانٹے گئے، ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ پیسے دیے گئے، اور نہ جانے کس کس طرح سے ان کو پیسے دیے گئے. ایک طرف حکومت کہتی تھی کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم الیکشنز کرانے کے لیے 30 ارب نہیں دے سکتے. دوسری طرف کئی ارب روپے، 70 ارب روپے کے لیپ ٹاپ سکیمز اور ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ اور کئی ارب روپیہ ویسے ہی بانٹ دیا. سو یہ حکومت کی ترجیحات ہیں اس ٹائم پہ جس پہ کام ہو رہا ہے. اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ظفر محمود چودھری صاحب. تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. ظفر صاحب، اس ٹائم پہ عوام کی تکلیف، آج کا میرا پورا شو اس لیے ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی بات کی جائے، عوام کی تکلیف کی بات کی جائے، اور کیا کوئی ریلیف اس حکومت سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. سٹارٹ کرتے ہیں ہم بجلی کی بات سے، جو کہ اس ٹائم پہ سب سے بڑی تکلیف عوام کے لیے بجلی کے بلز بنے. لوگوں کی اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنے ان کو بجلی کے بل آ رہے ہیں. اس ٹائم پہ کچھ ویسے موسم بھی بہتر ہو چکا ہے، کچھ اے سیز چلنا کم ہو گئے ہیں، کچھ لوڈ تھوڑا سا کم ہو گیا بجلی کا، لیکن اس کے باوجود جو یہ ریلیف والا ڈرامہ کیا گیا تھا، اور ریلیف دیا جائے گا، دیا بھی جا رہا ہے. کوئی 2-4 ہزار میں نے دیکھا، آج ایک بل میرے سامنے آیا تھا 48,000 روپے کا بل تھا، اس پہ 3,000 روپے ریلیف تھا. 3,000 کم کر کے 45,000 کر دیا گیا. سو یہ مطلب 3,000 روپیہ 48,000 کے بل پہ نہ ہونے کے برابر ریلیف ہے. لیکن چلیں، 3,000 کا ریلیف بھی ریلیف تو ہے. کیا یہ ٹھیک ترجیحات ہیں حکومت کی؟ آئی پی پیز کے مسائل اور ان سب ڈسکورس کے مسئلے حل کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، کام کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ایک ہے خدمت. جو خدمت ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو نظر آتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر آپ کی پارٹی کو، آپ کی حکومت کو عوام کی طرف سے پذیرائی ملتی ہے کہ یہ اچھے فیصلے کیے گئے ہیں، عوام کے حق میں کیے گئے ہیں. اب آپ اگر کچھ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو پھر اس کے رزلٹ نیگیٹو آتے ہیں اور آپ کی امپیکٹ نیگیٹو جاتا ہے آپ کی پارٹی کے اوپر. بجلی کے حوالے سے بڑے غلط فیصلے ہوئے مختلف حکومتوں کے ادوار میں. 96 سے لے کے 97 میں جب فیصلے شروع ہوئے، آئی پی پیز لگے. اب آئی پی پیز میں جو ہم پیمنٹس کر رہے ہیں کیپیسٹی چارجز کی مد میں، سب کو پتہ ہے. اور وہ جو لوگ چیخے مار رہے ہیں باہر بیٹھ کے، ہم تو 2 سال سے اس بات کو اٹھا رہے ہیں. اور جو لوگ اب اس کو ایز اے اسٹنٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ خود بھی حکومتوں میں رہے ہیں. اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی پلاننگ، پالیسی، اسٹریٹجی نہیں تھی. پچھلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر عوام نے اس کے اوپر ایجیٹیشن شروع کی اور بہت بھرپور احتجاج کیا گیا، جس پہ وفاقی حکومت بے بس نظر آئی. اس حکومت کے دور میں بھی آئی پی پیز میں کئی جو تھے وہ ریوائز ہوئے یا رینیو ہوئے آئی پی پیز کے اگریمنٹ، اور وہ خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے. دیکھیں، آئی ایم ایف کے پاس اگر آپ نے جانا ہے تو آئی ایم ایف نے آپ کے بجٹ کو مانیٹر کرنا ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو ٹارگٹس دینے ہیں کہ آپ نے یہ ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ کی نااہلی ہے کہ جی آپ نے ان ٹارگٹس کو عوام کو ڈائریکٹلی انوالو کر کے میٹ کرنا ہے، یا آپ نے کہیں سے سورس کرنا ہے، کہیں سے اپنے فنڈس جنریٹ کرنے ہیں اور آپ نے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے. جب آپ ڈائریکٹ جاتے ہیں اسپیشلی الیکٹریسٹی کے اوپر، تو آپ نے کک بیکس کے اوپر جو فیصلے کیے ہوئے ہیں، آپ نے جو آئی پی پیز لگائے ہوئے ہیں 100 سے زیادہ، اور 25-30 ابھی بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں، اور آپ نے جو اس کے اوپر 1320 یونٹ میگا واٹ کے جو یونٹس ہیں، اس پہ 300 میگا واٹ بجلی لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ہائیڈل کے ایگریمنٹ کیے ہیں، وہ بھی بڑے مہنگے کیے ہیں. تو اور اس کے بعد پھر صرف آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ امپورٹڈ کوئلے کا پلانٹس سائیول میں لگا رہے ہیں. آپ بارڈر پہ کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ کراچی میں کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا کہ وہاں پہ اگر ہم لگائیں گے تو لوگوں کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس قسم کے جب فیصلے تھے ایڈمنسٹریٹولی اور
پولیٹیکلی جو غلط فیصلے تھے ان کی وجہ سے عوام کو بھگتنا پڑا. اب جو عوام اس سے پس رہی ہے اور سولر پہ آ رہی ہے تو اخراجات تو اتنے ہی ہیں, آپ کیپیسٹی چارجز اتنے دے رہے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ جی آپ نے کم بجلی لی ہے تو کم پیسے دینے ہیں, تو اب وہ پیسے اور لوگوں کے بل بڑھ جائیں گے اگلے سال ابھی میں. مزید بڑھ جائیں گے جی اگلے سال میں اگر ہم نے ان کو ریوائز نہ کیا, آپ کی اس وقت جو 15 سے 20% لوگ اور اگلے سال کے اندر سولر پہ چلے جائیں گے, اور وہ 15-20% لوگ جو بل پے کر رہے ہیں ان کا بل نکل جائے گا, تو باقی جو آپ نے $2145 بلین ڈیوائیڈ کیے ان پہ پچھلے جو کیپیسٹی چارجز تھے, وہ ریمیننگ 15% کو مائنس کر کے باقی پہ آپ جب ڈیوائیڈ کریں گے تو پھر اور بڑھ جائیں گے. تو سر بجلی اس ملک میں استعمال کرنا تو پھر ایک بدترین خواب کی طرح رہ جائے گا. یہ اٹ ول بی اے نائٹ میئر. لوگ تو بجلی چلاتے ہوئے اے سی آن کرتے ہوئے گھبرائیں گے اس ملک میں. معاوضہ کو یوز کون کرے گا, ہوگا کیا؟ دیکھیں جی ابھی جو اس وقت ہے مور دین 50% لائن لاسز اور چوری ہے. صرف اصل چیز جس کو گورنمنٹ کور کر سکتی ہے, جس کو یہ ادارے کور کر سکتے ہیں, جو ان کا کام ہے, ان کا فرض ہے, انہوں نے احسان نہیں کرنا کسی پہ. چوری روک کے ان کا فرض ہے, یہ آئے اس لیے ہیں, منصب پہ بیٹھے اس لیے ہیں, کسی بھی قسم کی چوری کو روکا جائے. تو خود اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, انہوں نے چوری روکنی کیا ہے. سر یہ آئی پی پیز لگے اور مہنگی بجلی لی, یہ پولیٹیکل فیصلے تھے جو غلط تھے. اس کے بعد چوری کو نہ روکنا اور یہ لائن لاسز کو نہ روکنا ایڈمنسٹریٹولی غلط فیصلے ہیں. تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہم سے صحیح نہیں ہو رہے ہیں, ہم ڈائریکشن نہیں لے رہے ہیں, ہم ریلیف دینا نہیں چاہتے, ہم عوام کے لیے سوچتے نہیں ہیں, ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. ہمارے یہاں پولیٹیکلی اتنی انسٹیبلٹی ہے کہ ہم سارا دن سیاسی جوڑ توڑ سے ہی فارغ نہیں ہوتے. سارا دن ہم ان کو ہی فوکس کیے رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اٹیک کیا ہم نے جواب کیسے دینا ہے, ہم نے جو اٹیک کرنا ہے وہ اس کا جواب کیسے دیں گے, اور ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کیسے کرنی ہے. پانی کی طرح پیسے کو رسوا کر کے بہایا جاتا ہے, اس کے پروجیکٹ نہیں لگتے ہیں. تو یہاں پہ فائل کھلتی ہے کرپشن کے لیے. فائل اگر خدمت کے لیے کھلے اور پھر اسی کے لیے بند ہو, پروجیکٹ کے اوپر فیزیبلٹی بنے اور پتہ چلے کہ اس میں پروفٹ کتنا ہے اور ورکنگ کتنی ہے, تو پھر ہے. دیکھیں جو بجلی ہے, پانی ہے, گیس ہے, یہ پاکستان میں گیس بھی موجود ہے, ہم باہر سے کک بیکس دے کے لے رہے ہیں, تیل بھی موجود ہے, باہر سے صرف کک بیکس کے لیے لے رہے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ نیسیسٹیز حکومت کے پاس رہے ہیں. یہ ہم تھرڈ پارٹی کو دے رہے ہیں, جو اس کو جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں, جس سے اس کی پرائس بڑھ رہی ہے. تو نیسیسٹیز جتنی دیر تک حکومت کے پاس نہیں رہیں گی آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی 80% آبادی خط غربت سے نیچے جو زندگی گزار رہی ہے, اس کا صرف مسئلہ ہی اس وقت پانی, بجلی اور گیس ہے. روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. روٹی کپڑا, روٹی دیکھیں وہ روٹی کپڑا مکان تو دور کی بات رہے گی, روٹی نہ کھائے, لیکن آج وہ اگر اس کا بچہ ہے, اس نے زندہ رہنا ہے, اس نے پڑھنا ہے, اس کو بجلی کے بلب کی ضرورت ہے, تو وہ پے ہی نہیں کر سکتا. تو اصل نیسیسٹیز کو گورنمنٹ کو اپنے پاس لینا چاہیے, اور اس کے علاوہ صحت اور تعلیم. اگر آپ 80% جو خط غربت سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو 3 چیزیں دے دیں, نیسیسٹیز, ہیلتھ اور ایجوکیشن. آج 50,000 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہیلتھ ہم پرائیویٹ خریدتے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ایجوکیشن ہم پرائیویٹ خریدتے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, نیسیسٹیز ہم پورے سراؤنڈنگ خطے سے 300% زیادہ مہنگی خرید رہے ہیں. تو یہ سارا نظام اس وقت ٹھیک ہونا ہے جب ہم پالیسیز بنائیں, جب ہم پولیٹیکلی یہ ڈیسیژن کریں کہ ہم نے عوام کے لیے کام کرنے ہیں. تمام پارٹیز کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اکٹھے ہو کے ملک کے لیے سوچیں. ملک ہے تو آپ کی یہ عیاشیاں, آپ کی یہ سیاست, آپ کا یہ نظام چلنا ہے. آپ 50% ملک کے لیے سوچ لیں, آپ 99% اپنی یہ سوچ رہے ہیں, اور 99% پولیٹیکل آپ کی سوچ ہے. آپ 50% سوچ ملک کو دے دیں اور 50% اپنے سیاسی سکورنگ کے لیے رکھ لیں, تو ملک بھی چلتا رہے, آپ بھی چلتے رہیں. یہ بڑی اچھی بات کی ظفر محمود چودھری صاحب نے. ظفر صاحب, جو اب آئی پی پیز کا مسئلہ اس ٹائم پہ ابھی بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور اب اس پہ نظر ثانی کی بات کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی جو فنڈنگز ہیں, اور اس کے مطابق حکومت بجلی سستی کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا فیصلہ کر لیے انہوں نے, جبکہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو بجلی مہنگی کر رہے تھے. جب یونٹ کو 5-5, 7-7 روپے, 10-10 روپے بڑھا رہے تھے, تب یہ کیا سوئے ہوئے تھے؟ یہ سوئے نہیں ہوئے تھے. یہ صرف اس لیے کہ اب ان پہ کوئی پریشر آیا ہے. مطلب گور اعجاز صاحب کی بات کی جائے, وہ خود بھی جب وفاق کے اندر منسٹر کی حیثیت سے تھے تب انہیں کسی چیز کا خیال نہیں آیا, لیکن خیر دیر آئے درست آئے, کچھ آئے تو صحیح سامنے, کچھ چیزیں رکھی تو صحیح, چاہے اپنی سیٹ سے اترنے کے بعد ہی رکھی, لیکن گور اعجاز صاحب نے جس تکلیف کا اظہار کیا وہ عوام کی تکلیف تھی. وہ شاید ان کو بھی تھی, ان کی اپنی انڈسٹری جب بند ہوئی ہے تو ان کو بولنا یاد آیا کہ میری تو اپنی تینوں ملیں بند ہو گئی ہیں, اور گور اعجاز صاحب نے اس معاملے کو اگنائٹ کیا, وہاں سے ہائپ کریٹ ہوئی, پھر آہستہ آہستہ ہر کسی نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ آئی پی پیز ہے کیا. اس سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا.
کیونکہ کئی سال سے عوام کے ٹیکس کے اوپر یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا آئی پی پیز کا اور نو بڑی نیو اٹ. اب آگے گوہر اجاز صاحب کی بات کرنے کے بعد اب یہ معاملہ چل رہا ہے اور ابھی بھی حکومت صرف میرے خیال سے تو لارے ہی لگا رہی ہے عوام کو. آئی پی پیز پہ کیا نظر ثانی کریں گے یہ, اور یہ کر کیا سکتے ہیں سوورن گارنٹیز کے اوپر, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر دو باتیں ہیں. گوہر اجاز صاحب بڑے پیارے دوست ہیں, ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. میں اب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں چیمبر کا, اور میں چیمبر سے اترنے کے بعد کہوں کہ چیمبر میں یہ کیڑے میں نکالوں تو پھر مجھ پہ لعنت ہے. ٹھیک کہ میں آج اگر اس کو ٹھیک نہیں کر سکا تو. گوہر اجاز بھائی جب منسٹر تھے تو تب یہ آئی پی پیز رینیو بھی ہوئے, آئی پی پیز ایکسٹینڈ بھی ہوئے, اور آئی پی پیز کے سارے اگریمنٹ بھی ہوئے, اور وہ سارا کچھ ہوا. ٹھیک. اب آگے گوہر بھائی کی انڈسٹری تو کوئی نہیں ہے, وہ تو بہت پہلے بیچ بوجھ چکے ہیں, یہ ختم کر چکے ہیں. وہ تو اب صرف اور صرف پلاٹوں میں کام کرتے ہیں. ان کی ہاؤسنگ اتھارٹیز, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ٹھیک, اور وہ بھی اپنی بجلی بھی پیدا کرتے ہیں اور وہ سارا سسٹم کرتے ہیں. اب ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آ کے ہم تو چیمبر, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اپنے پروگرام اٹھا کے دیکھیں, جب سے ہم نے چیمبر میں ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے, ہم نے اس کے اوپر ایک ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے. بالکل. اب کسی پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر اب وہ چونکہ گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں, اب وہ ایک سیاسی شخصیت بن گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو سیاسی شخصیت بنائے, ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی عوام کے رائٹ کے اوپر, عوام کے جذبوں سے کھیل کے صرف سیاسی پوائنٹس کو کرنا کہ میں 2 سال مزے لے لوں ایک کام کی, اور اس کے بعد میں کہوں کہ جی یہ انگور تو اب کھٹے ہیں جو میں کھاتا رہا ہوں 2 سال, تو اب میں 2 سال کے بعد کہوں کہ یہ خراب ہے, یہ کھٹے ہیں, تو یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ. چیمبر کے اندر بیٹھ کے جب گوہر بھائی ہمارے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے ان سے بھی بڑی محبت سے پوچھا تھا کہ جی آپ اب منسٹر بن گئے ہیں, آپ چیمبر تشریف لائے ہیں, آپ بتائیں گے کیا اسٹریٹجی لے کے آئے ہیں, کیا پالیسی لے کے آئے ہیں, کیا آپ نے لیجسلیشن ڈیولپ کی ہے, کس طرح ملک کو چلانا ہے, اکانومی کو کس طرح چلانا ہے, آپ انڈسٹری کو کس طرح چلانا ہے, انڈسٹری کے لیے کیا آپ ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو 2 سال 1.5-2 سال گزارنے کے بعد اس کے بعد بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اور 1% بھی وہ پرفارم نہیں کر سکے. آج وہ آئی پی پیز کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. اس وقت اگر وہ پھر کسی کیو میں ہوتے منسٹر بننے کے لیے تو شاید وہ حکومت کے خلاف ایسی بات نہ کرتے. تو یہ نار کی پھیلانے والی بات ہے کہ میں ایک چیز میں شامل ہوں اور بعد میں کہوں گا یہ غلط ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمیں مل کے تمام اس وقت سیاسی پارٹیز کو جو وہ بلنڈر کر چکی ہیں, اب وہ اس میں پھنس چکی ہیں, اب ان کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہے. آپ جو آئی ایم ایف ہے وہ اس کی شرط ہے کہ بھی آپ نے اتنے اگر اخراجات کرنے ہیں تو آپ اتنے اخراجات اسی فیلڈ سے ڈیولپ کریں. ٹھیک. جب آپ نے 100 روپیہ پے کرنا ہے آئی پی پیز کو, اور بجلی کے اخراجات آپ کے 100 روپے ہیں, تو آپ 70 کر کے 30 روپے لون نہیں لے سکتے. آپ نے 100 روپے اسی سے جنریٹ کرنا ہے. یہ ان کو چاہیے کہ وہ کیسے جنریٹ کرنا ہے. کوئی آئی ایم ایف نے ان کے اوپر تلوار نہیں لٹکائی ہوئی کہ آپ نے اس سے پیسے نکال کے تو عوام کو جو ہے نا وہ ذلیل اور رسوا کرنا ہے اور ان سے پیسے لینے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جہاں پہ پیسے دے رہے ہیں وہاں سے جنریٹ کریں. تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم ایک طرف ایکسپینسز بڑھائے جا رہے ہیں, ہم ایک طرف اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کر رہے, ہم نے بے نظیر انکم پروگرام کو بھی اسی طرح چلا کے رکھا ہوا ہے, ہم اپنے ایم این ایس کو بھی وہی فنڈ دے رہے ہیں جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں. ٹھیک. ہم وہ سارے نظام اسی طرح یعنی وہی نظام تو گزشتہ 40 سال سے چل رہا ہے, 52% ہم نے انٹرسٹ بھی پے کرنا ہے, اب اس کا حصہ بن گیا ہوا ہے. لیکن ہم نے انکم کیسے جنریٹ کی ہے, وہ اسٹریٹجی کیا ہے, اس کو کوئی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی لب کشائی کرنے کو تیار نہیں ہے. انکم جنریٹ کوئی شخص عوام کے پاس آ کے عوام کے زخموں پہ مرہم رکھنے کو تیار نہیں ہے. کوئی یہ بات کرنے کو تیار نہیں کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں, ہم آپ کو اس بات کے اوپر لے کے آئیں گے کہ ملک کی اکانومی چلے گی. کوئی بندہ کانفیڈنس دینے کو تیار نہیں ہے بزنس کمیونٹی کو کہ آپ کام کریں, آپ انویسٹمنٹ کریں, آپ انڈسٹری لگائیں, آپ چلائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ملک کو چلائیں, آپ پیسے کمائیں اور ہمیں ٹیکس دیں اور ہم اس کے اوپر ملک کو چلانے کی کوشش کریں. تو اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں ہے. یہ جنریٹ کیسے کرنی ہے انکم, آپ قرض لے کے, آپ نے جو بجٹ 18,900 ارب کا پیش کیا ہے, 6,000 ارب آپ نے کہا ہے جی اس میں ہم قرض لیں گے تو اتنا پے کریں گے, چونکہ 52% تو ہم نے دے دینا ہے انٹرسٹ کی مد میں, تو اب وہ کم پیش نہیں کر سکتے. اگلا بجٹ آپ کا 25,000 ارب کا آئے گا اور 58% آپ اس کے اوپر یہ دیں گے, اور آپ کا آئی پی پیز کے اوپر بھی آپ کے اگلے سال 28,000 ارب آپ نے پے کرنا ہے. 28,000 جو آپ کے کیپیسٹی چارجز ہیں, کیپیسٹی چارجز آپ نے پے کرنے ہیں. اور کس طرح سے سب کچھ ہوگا, I have to take a short break here. بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں اور ہم کے ظفر چودھری صاحب مزید جو ہے وہ ہماری رہنمائی کریں کہ ان فیوچر ہونے کے حوالے اور اصل تاجر برادری کو تکلیف کیا ہے. بریک کے بعد میں اس بات پہ بھی آؤں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے ظفر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں لارڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, اور ہم نے دیکھا کہ پیچھے شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی پاکستان کے اندر, اور جب بھی ہڑتال ہوتی ہے کاروباری تمام تر مراکز بند ہوتے ہیں, چاہے وہ ایک دن کے لیے ہوں. اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے اور کاروبار کے اندر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے باوجود کوئی شخص اپنا کاروبار بند کیوں کرے گا ایک دن کے لیے؟
بند اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو اگلی تکلیف حکومت ان پہ ڈال رہی ہے وہ شاید اس کاروبار کے اربوں کے نقصان سے بڑھ کے تھی، اس لیے کاروبار کی بندش کی، اس لیے شٹل ڈاؤن ہڑتال کی گئی یہاں پہ ہماری تاجر برادری کو کیا تکلیف ہے، کیوں ٹیکس نہیں دینا چاہتے؟ جس طرح میں ہمیشہ اپنے شوز میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کو بیسک فیسلٹیز فری پرووائڈ کرنا اور اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرنا، جو ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا پیشہ اور سب سے بڑا بزنس بن چکا ہے اس ٹائم پہ، ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا۔ حالانکہ یہ دو بیسک نیڈز ہیں جو کسی بھی سٹیزن کی، کسی بھی ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو پرووائڈ کرنا مفت میں، تبھی وہ ٹیکس لیں گے۔ یہاں پہ ٹیکس کلیکٹ کیا جا رہا ہے، عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، عوام کو غریب سے غریب تر کیا جا رہا ہے، لیکن عوام کو کسی بھی طرح کا ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ یہ 14 روپے ریلیف کا ڈرامہ یونٹ کے اوپر دے دیا 2 ہفتوں کے لیے، لانگ ٹرم نہیں، یہ شارٹ ٹرم نہیں، بڑا لمبا ریلیف دے دیا ہے، 2 مہینوں کا ریلیف۔ مریم صاحبہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں، عوام کو کیا ملے گا؟ یہاں پہ جو اسکولوں میں فری دودھ پلایا جانا تھا 27 ارب روپے کا سٹارٹ ہوا، بعد میں شاید اس سے بڑھ بھی گیا، وہ اربوں روپے ودرا کر لیا گیا، لیکن بچوں کو دودھ ابھی تک نہیں ملا اور نہ جانے کب ملے گا۔ تشہیر کے اوپر اربوں روپیہ لگایا جا رہا ہے۔ روزانہ جب میں نکلتا ہوں نئی اسٹریمرز دیکھتا ہوں میں روڈ پہ لگے ہوئے، نئی جگہ پہ فلیکسنگ لگی ہوتی ہیں، مریم صاحبہ کی تصویر پرانی ہوتی ہے لیکن ہر ایک نئے پروجیکٹ کے اوپر تصویر لگ چکی ہے، اور پورے لاہور میں مریم صاحبہ کی تصویریں اس طرح فلرش کر رہی ہیں جو اربوں روپے کا عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ اپنی جیب سے تشہیر کر رہی ہوں تو شاید مجھے تکلیف نہ ہو، میں بھی یہ بات نہ کروں، لیکن جب ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر پیسے کو روندا جا رہا ہے نا، آپ نے ارشد ندیم کو بھی اربوں روپیہ اگر دیا ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تو ظلم کیا آپ نے۔ اس ملک میں بھوکے مر رہے ہیں وہ لوگ، ان کا کھانا زیادہ ضروری تھا۔ ارشد ندیم کو ایک 10 کروڑ روپے کا چیک دینا یا ایک نئی ہونڈا عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر دینا بڑا ظلم اور بڑی زیادتی تھی۔ آپ کو یہ سب کچھ اپنی پاکٹ سے کرنا چاہیے تھا۔ بڑے رئیس لوگ ہیں آپ لوگ، تو امیر لوگ ہیں، پیسہ کاروباری پرانے لوگ ہیں، آپ کے جو دادا اربوں پتی تھے تو اپنی جیب سے 2-4 ارب دے دیتے ہیں نا، یہ عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو عوام کی تکلیف ہے اس ٹائم پہ، جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو عوام لوگوں نے مجھ سے کی ہیں اور لوگ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہاں پہ آنسریبل نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس طرح مرضی ٹیکس پیئر کے پیسے کو استعمال کریں، جیسے مرضی اس کو یوز کریں، یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ظفر چودھری صاحب، تاجر برادری کو کیا تکلیف ہے جو ٹیکس یہ مانگ رہے ہیں؟ مزید ٹیکس تاجر برادری کیوں نہیں دیتی؟ ان کو سر بھوک لگی ہوئی ہے، ان سیاستدانوں کو، اس بیوروکریسی کو، ان کے پیسے کم ہو گئے ہیں، انہوں نے مزید اربوں لوٹنے ہیں۔ آپ لوگ ٹیکس دیں گے تو یہ لوٹ سکیں گے نا، کیوں نہیں ٹیکس دیتے ہیں آپ لوگ؟ سر اچھا سر، اس میں 2-3 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ٹیکس کے حوالے سے۔ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی ہماری بیوروکریسی ہو، ہمارے پولیٹیشین ہوں، دے آر ناٹ اے گڈ پلانر، دے آر ناٹ اے گڈ نیگوشیٹر۔ رائٹ، وہ چاہے نیگوشیشن IMF سے کرنی ہو، چاہے عوام سے کرنی ہو، چاہے تاجر سے کرنی ہو، چاہے آپس میں سیاسی پارٹیوں میں کرنی ہو، دے فیل ٹو ڈو آل دیز تھنگس۔ رائٹ، نیگوشیٹر وہ ہو سکتا ہے جو پلانر ہو، جس کو آنسر کا بھی پتہ ہو، پھر وہ کویشچن کریٹ کرتا ہے۔ ٹھیک، یہاں پہ صرف ڈیزائر کریٹ کی جاتی ہے کہ جی، اور اس کے اوپر جو بھی ہو جائے ABC وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ جی، ختم کرو بس، کسی طرح اس کو وائنڈ اپ کریں، چونکہ یہ کسی کے اندر پوٹینشیل یا کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے نیگوشیٹ کرنے کی۔ نہ ہم IMF سے صحیح طرح نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم دوسرے انسٹیٹیوشن سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنی فارن پالیسی کو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کے مسائل کیا ہیں، ہمیں اتنا ٹیکس چاہیے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بتائیں کہ اس مد میں ہم نے یہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک، تو آپ اس پہ کتنا ٹیکس لگا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ دیکھیں 15,000 سے 20,000 کے اوپر یہ لے کے گئے، اب 60,000 کے نوٹس آنے شروع ہو گئے۔ تو اس طرح کے 60,000 کے نوٹس دیں گے، ایک غریب آدمی جو 60,000 مہینے کے شاید اب اس کی سیل نہیں رہی ہے، وہ کس طرح 60,000 پے کر سکتا ہے؟ اور پر منتھ دینا ان کو سر، تو یہ اس کی دکان کا کرایہ اتنا نہیں ہے جتنا وہ 60,000 گڈ نیگوشیٹر اینڈ دے آر ناٹ گڈ پلانر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہمیں ایک ایسی ٹیم کو آگے لے کے آنا چاہیے جو بزنس کمیونٹی کے مسائل کو سمجھتی ہو، جو بزنس کمیونٹی سے ہو، جو اچھی نیگوشیٹر ہو، جو نالجبل ہو، جو گڈ پلانر ہو، جن کا ٹارگٹ ہو کہ اکانومی کو کس طرح ہم نے ریوائیو کرنا ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اس وجہ سے جب آپ ٹیکسز کی بھرمار کر دیں گے، جب آپ بجٹ آیا ہے اس کے 1-2 مہینے کے بعد اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں بجلی کے بڑھنے کی صورت میں اور دوسرے صورت میں، تو وہ اس کے جب اثرات آئے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، تو 11ویں کا پتہ جب 12ویں کو لوگوں کو لگا ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ گئے، لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ آپ کا 10,400 ارب کا اگر ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے تو 15,000 ارب سے زائد صرف آپ کی FBR میں کرپشن ہے۔
تو آپ اس کو تو ہینڈل کریں یار. 15,000 ارب سے زیادہ کی FBR میں FBR کے اندر کرپشن ہے اور 10,400 ارب کا ٹیکس ٹارگٹ ہے. آپ کرپشن پہ کنٹرول کریں. یہاں لاہور میں گولیاں چل گئیں, لاہور کے اندر کرپشن کے پیسے کروڑوں اربوں میں بانٹنے پہ گولیاں چل گئیں FBR کے اندر. آپ نے نہیں سنا, اخباروں میں آیا, ٹی وی میں آیا, وہ سارے وہ بعد میں کہتے ہیں سیٹل ہو گیا. اب ان میں سیٹل ہو گیا کہ وہ کس طرح بندر بانٹ ہوئی ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود احتسابی کا عمل اور احتساب کے عمل کو پاکستان میں جاری کرنا پڑے گا. 77 سالوں کی جو محرومیاں ہیں عوام کی, وہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی کرپشن بڑی ہائی ہو گئی ہے. اب آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ جو آپ پے کرتے ہیں نا, آپ کے ٹوٹل بجٹ کا 52% ہے, اور آپ کی جو کرپشن ہے آپ کے ٹوٹل بجٹ کی وہ 80% سے انکریز کر گئی ہے. اس کو بھی 50% سے نیچے لے آئیں یار. ایک تو کرپشن کو 50% سے نیچے لے آئیں. دوسری بات یہ ہے, یعنی کہ 50% بھی رکھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی پاکستان 80% سے بڑھ گئی ہے. کئی سڑکیں 3 دفعہ بن گئی ہیں کاغذوں میں, وہ ایک دفعہ بھی فزیکل نہیں بنی. ایک دفعہ بنا دیں یار, 3 دفعہ اس کے پیسے کھا لیں. ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ وی آر ناٹ گڈ نیگوشیٹر, وی آر ناٹ گڈ پلانر. ہمیں چاہیے کہ جی, ہمیں IMF نے نہیں روکا کہ آپ فلاں پالیسی نہ لے کے آئیں, آپ امپورٹ سب. یہ تو عوام کو یہی بتایا جاتا ہے کہ IMF نے ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے, وہ ہم پہ IMF نے کہا ہے کہ آپ جتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ کہاں سے پورے کرنے ہیں یہ بتا دیں. کیونکہ جب IMF کی خاتون رہنما جب یہاں پہ آئی ہوئی تھی پاکستان, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہا ہے اس حکومت کو کہ اپنے غریب لوگوں کو ریلیف دے اور امیروں پر ٹیکس لگائیں. انہوں نے نہ امیروں پہ کوئی خاص ٹیکسز نہیں لگائے, غریبوں کے اوپر ہی اب تک رگڑ رہے ہیں, اور اس بار کے بجٹ میں سے سب سے زیادہ پیسہ لیا بھی تنخواہ دار طبقے سے کیا. اچھا سر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, IMF ایک بینک کی طرح ہے. جس طرح لوکل بینک میں آپ جاتے ہیں, بزنس مین وہ اپنی فیزیبلٹی دیتا ہے کہ میں یہ پیسے اگر لون لوں گا تو اس پہ اتنے پیسے کما کے اس پروفٹ میں سے میں آپ کو انٹرسٹ بھی دوں گا اور آپ کی پرنسپل اماؤنٹ بھی واپس ہو جائے گی. اگر آپ کی فیزیبلٹی پراپر نہیں ہوتی, وہ اس کو سیٹسفائی نہیں کر پاتی, تو وہ آپ کو لون نہیں ملتا. یہی صورت IMF کے پاس ہے کہ وہ اپنی ہماری گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ جی آپ کی پالیسی جو ہے, آپ جو فیزیبلٹی دے رہے ہیں, آپ اتنی ریکوری نہیں کر رہے, آپ کہاں سے ری پیمنٹ کریں گے, تو آپ اس کی ریکوری بڑھائیں. تو پھر یہ کہیں نہ کہیں سے ریکوری بڑھا دیتے ہیں. اب IMF کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ جی آپ غریب عوام کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. نہ IMF نے یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ نے جنریٹ نہیں کرنی انکم, آپ نے صرف قرضے لے کے ری پیمنٹ کرنی ہے, بلکہ IMF کی شرط ہے کہ قرض لے کے ری پیمنٹ کے لیے ہم نے قرض دینے نہیں. ٹھیک, یعنی وہ بھی اب مجبور ہو گیا کہ آپ کے قرض پہ ری پیمنٹ نہیں, ری پیمنٹ کے لیے ہم نے قرض نہیں دینا. ٹھیک, انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ جی آپ یہ جو ہے نا پلاننگ میں یا اس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں یہ پالیسی نہ بنائیں کہ جی آپ نے امپورٹ سبسٹیوٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک, آپ نے نہیں کہا کہ جی ویلیو ایڈیشن کی پالیسی نہ بنائیں. انہوں نے نہیں کہا کہ جی آپ انڈسٹریل پالیسی نہ دیں. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ IT پالیسی نہ بنائیں. انہوں نے نہیں کہا جی آپ ایکسپورٹ پالیسی نہ بنائیں. یعنی یہ سب ان کی نااہلی ہے. یہ ساری ہماری نااہلی ہے. ہمارے پاس تو نہ ٹیم ہے, نہ ہمارے پاس ویژن ہے کہ ہم نے ملک چلانا کیسے ہے. اکنامک ویژن, اکنامک ٹیم اور اکنامک ایجنڈا, وہ مجھے کوئی پارٹی آ کے مجھے بتا دے بھائی کہ یہ ہمارا اکنامک ایجنڈا ہے, یہ ہماری پلاننگ ہے, اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. یہ بجٹ آتا ہے, اس کے بعد عوام کے پیچھے دوڑے لگ جاتی ہیں, چیخیں یہ نکلتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک کہ آپ کو کسی نے آگے کہا ہو کہ بھائی ہم بزنس کمیونٹی کے لیے یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کو کبھی بھی نہیں سر. تاجروں کی تو بات آئی, کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ 5 سال میں آپ یہ کام کر لیں, ہم آپ کو یہ ریلیف دیتے ہیں, آپ انڈسٹری لگائیں, آپ اتنا جنریٹ کریں, آپ سر آپ کا ادارہ بنا ہوا ہے, پہ جائیں. یہ بڑا اچھا ادارہ ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. میں بھی آپ لوگوں کے پاس آتا رہتا ہوں, بڑے بڑے اچھے انٹلیکچوئل لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے شاید آپ لوگوں کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کی جاتی, کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کاروبار چلانے والی تمام تر شخصیات جو بزنس کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں, ان سے ہی آپ رابطہ نہیں کریں گے, ان سے ہی بات نہیں کریں گے, تو کس سے بات کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے چوہی صاحب؟ سر 3 کام اس ملک میں ہو جائیں, احتساب, پلاننگ اینڈ پالیسیز ٹو ریوائیو دی اکانومی. ہم سے مشورہ لے لیں. ٹھیک, ہمیں چوک پہ لٹکا دیں اگر ہم غلط مشورہ دیں یا ہمارے مشورے پہ آپ عمل کرنے کے بعد نقصان میں جائیں گے. تو میں یہ بڑے دعوے سے آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پالیسی دیتے ہیں, ہم پلاننگ دیتے ہیں, آپ اس پہ عمل کریں, ملک کو پازیٹیو لے کے جائیں. اب وقت ہے سیاست ختم کرنے کا. سیاست تبھی زندہ رہنی ہے جب ملک کی اکانومی ٹھیک ہوگی, ملک کی عوام آپ کے گریبان تک نہیں جائے گی تو آپ کی سیاست چلے گی. جب ملک کی عوام ہڑتالوں سے اگلا سٹیج کیا ہوتی ہے؟ گریبان. ٹھیک, پورا ملک بند ہوا ہے, ایک دکان کہیں کھلی آپ کو نظر نہیں آئی, پورا زور لگا کے پوری جو سیاسی پارٹیوں کے اپنے گروپس تھے وہ زور لگا بیٹھے ہیں, ایک دکان نہیں کھلوا سکے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور حالانکہ ان کے سامنے کوئی منظم مخالف نہیں کھڑا ہوا تھا. ایسے ہی ہے, یہ ہوتا ہے نا کہ پلاننگ تو تکلیف میں لوگوں نے کیا, یہ تکلیف میں بند ہوا ہے. بالکل. یہ پورا جماعت اسلامی بڑا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے کہ جی نہیں سر, کوئی جماعت اسلامی کا کریڈٹ نہیں ہے, عوام تنگ ہے.
ٹھیک. اور یہ ایک قسم کی وارننگ ہے کہ خدا کے لیے اب آئندہ یہ سر لیکن ان لوگوں نوبت نہ کو آئے. فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ سامنے بیٹھے یہاں پلاننگ دیں, پہ پالیسی وزیر دیں, اعظم ہو، اسٹریٹجی پاکستان دیں. کے آج کے وزیر اعظم ہو یا ڈپٹی وزیر اعظم ہو، وہ دونوں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں ایک ٹینیور کے اندر، یہیں سے گزر کے گئے ہیں آگے، چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں یا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر یہ ابھی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہمارے قابل احترام فارمر پریزیڈنٹس ہیں اور وہ ان ساری معاملات کو ایسے ہی تو جانتے بھی ہیں. پریزیڈنٹ نہیں ہوتے سارے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. بس کہہ لیں کہ پریزیڈنٹ جب ہوتا ہے تو وہ دیوار کے اس طرف ہوتا ہے، تو جب وہ سیاستدان بنتا ہے تو وہ پھر دیوار کے اس طرف ہوتا ہے، وہ سیاستدان ہو جاتا ہے. وہ پھر پریزیڈنٹ نہیں رہتا، وہ بزنس مین نہیں رہتا. پالیٹکس اٹ سیلف از اے بزنس. جس طرح ابھی ہم گور اجاز صاحب کی بات کر رہے تھے کہ ان ٹینیور ہی واز سم تھنگ ایلس، اور ٹینیور سے اترنے کے بعد ان کو اچانک سے ہوش آ گئی کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. پالیٹکس ہمسیلف از اے بزنس، تو وہ اپنے اس بزنس کو بندہ پروموٹ کرتا ہے. دیکھیں ابھی آپ نے بات کی، میں پنجاب گورنمنٹ کی آپ کی بات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ارشد ندیم ایک ہیرو ہے، اس نے دنیا میں ایک نام روشن کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. رش کرتی ہے دنیا کہ آج تک کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اس نے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سپورٹس کے اوپر کرپشن فری ایٹماسفیئر بنائیں اور ان کو اپریسیٹ بھی کریں. ان کو پیسے دینے چاہیے، ان کا حق بنتا ہے. بالکل دینے چاہیے. سپورٹس میں کرپشن میں کھائے جاتے ہیں پیسے، تھوڑے دے دیں پیسے، لیکن آپ پانی سر سے گزرنے کے پہلے دیں. آپ ٹیلنٹ ہنٹ کریں، پھر ان کو ٹرین کریں، ان کے اوپر پیسے لگائیں، اور وہ جب جائیں آپ جیت کے آپ کا سر فخر سے بلند کر کے آئیں تو ان کو اپریسیٹ بھی کریں. ان کو مناسب ان کی فائنینشیل سپورٹ بھی ہونی چاہیے. چیف منسٹر صاحبہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جی انہوں نے کوشش کی ہے کام کرنے کی. خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے اس مافیاز کے اندر رہ کے، جو ڈفرینٹ مافیاز ہیں، کوشش کی ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح ریلیف دیا جائے. ابھی جو انہوں نے اس پہ ریلیف دیا بلوں کے اوپر، چاہے 2 ماہ کے لیے دیا، اس میں دوسرے صوبوں نے اعتراض کیا کہ جی ہم کیسے ریلیف دیں گے، انہوں نے تو دے دیا. دوسرے صوبے اس سے بھی کمزور ہیں، اس سے بھی پور مینجمنٹ ہے ان کی، اس صوبے سے بھی پور مینجمنٹ ہے، تو وہ اس قابل نہیں ہے نا کہ جو اس کو ریلیف دے سکیں. میڈم نے ریلیف دیا، وی اپریشیٹ دیم. ہم ہر اس شخص کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو عوام کے لیے، جو بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس پہ ریلیف دیا، وی اپریشیٹ ہر. انہوں نے یہ کم از کم سوچا اور پلاننگ کی اور اسٹریٹجی بنائی اور یہ کر دکھایا. ابھی دوسرے صوبوں نے وفاق سے کمپلینٹ کی ہے اس کی کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں پیسے دیں، ہم ریلیف آگے دیں. تو اب وفاق نے پھر 6 روپے کا یونٹ کے حساب سے ریکویسٹ کی ہے IMF سے کہ ہمیں یہ ریلیف دینے دیں، اور کیلکولیشنز کر کے اس کی تھوڑی اوپر نیچے فیکٹس فگر کر کے ان کو بتایا کہ جی یہ کم ہو جائیں گے خرچات، یہ اخراجات کم ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے اپروول مانگی ہے. اگر وہ مل گئی تو 6 روپے کا وہ کر سکتے ہیں. یہ لائن لاسز کو، چوری کو کور کیوں نہیں کرتے ہیں، which is more than 50%، اس کو کیوں نہیں کور کیا جاتا؟ IMF کو ترلا ریکویسٹ کرنا تو آسان ہے کہ اس سے کہہ لیں گے اور مزید قرضہ لے کے کر لیں گے. اصل بیماری تک نہیں پہنچا جا رہا، ڈائگنوز نہیں کر پا رہے اصل بیماری، یا اس کو ٹھیک کرنا چاہتے نہیں ہیں. سر دیکھیں جو بھی آتا ہے نا وہ کہتا ہے جی آج حالات خراب ہیں، آج یہ مشکل فیصلے. یہ تو سر ہم گزشتہ 40 سال سے پچھلے 40-50 سال سے من کے جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد یہ 2 پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں. 3.5 سال کے لیے خان صاحب بھی رہے ہیں اقتدار میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی 70 کے بعد جب گراف یوں جا رہا ہے، نیشنلائزیشن کے بعد 3 جو فیصلے تھے، یہ نیشنلائزیشن آف انڈسٹری، لینڈ ریفارمز اور IPP، انہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے. عوام دیکھ لے کہ یہ 3 فیصلے کس نے کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جی روز آپ کورٹ میں جاتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، اور آپ کئی سالوں کے بعد آپ چلے گئے کورٹ میں کہ جی یہ عدالت کے ناانصافی ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ، بالکل ہوئی، ناانصافی تھی. اور بھائی ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے آپ کی نیشنلائزیشن کے ساتھ، آپ کی IPPs کے ساتھ، آپ کی لینڈ ریفارم کے ساتھ، جو برباد کر دیا سارا نظام، اس کے لیے عدالت میں کون جائے گا؟ اس کے لیے عوام کو انصاف کون دلائے گا؟ مجھے کوئی شخص یہ بتا دے کہ وہ ناانصافیاں IPPs کی ناانصافی کے لیے عدالت میں کون جائے گا؟ کون اس اب بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا؟ اس سسٹم کو کون اب کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ہمارے ہوئے میں ایگریمنٹ، جی وہ گارنٹیز ہیں، اور پھر وہ انٹرنیشنل کورٹس میں چلے جائیں گے، اس میں چلے جائیں گے. اور بھائی خدا کے لیے آپ اس کا آڈٹ کرا لیں اپنے کچھ نہ کچھ. تو پھر اگر نہیں کرا سکتے تو پھر جس نے یہ ایگریمنٹ بنائے ہیں ان کو کٹارے میں لے کے آئیں، ان کو چوک کے اندر پھانسی لگائیں کہ کیوں ایسے نظام کو لے کے آئیں، وہ کیوں ایسے ایگریمنٹ کیے ہیں جس میں آپ 700 روپے کا یونٹ بھی لے رہے ہیں اور 3 روپے کا یونٹ بھی آپ لے رہے ہیں. تو خدا کا خوف کریں. یہ تفریق جس نے پیدا کی نا، اس کا گرے بند پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے. ان کو پکڑنا چاہیے کہ یار یہ کیوں، جڑ سے پکڑیں. یہ نظام اگر ٹھیک کرنا ہے، اگر آپ نے IPPs کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے تو اس میں انوالو ہر شخص کو کٹارے میں لے کے آئیں. سر میں سمجھ گیا. دیکھیں یہاں پہ ہر شخص ہی عدالت میں بھی گیا ہے، جیلوں میں بھی گیا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی.
ان دی اینڈ ان پہ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. سملرلی شہباز شریف صاحب فرد جرم عائد ہونے لگی تھی, وزیر اعظم بن گئے, سب کچھ ختم ہو گیا, تمام تر کیسز کلیئر ہو گئے. نواز شریف صاحب مطلوب تھے, ان کے کیسز کلیئر ہو گئے ہیں. عمران خان آج مطلوب ہے, اس کے بھی کیسز کلیئر ہو جائیں گے جب وہ باہر آئے گا. تو پھر اس ملک کے اندر کیسز بنانا اور ان کیسز سے ریلیف لینے والا تو ہمارے سامنے یہ مثال ہے. کیا عدالتیں ریلیف دلوائیں گی ہمیں؟ انصاف عدالتیں میں دلوائیں گی؟ میں آپ کو 3 مثالیں دے دیتا ہوں. پہلی مثال, آج آپ کا ملک اگر ڈیفالٹ سے بچا ہے, اگر آج آپ کا ملک اسٹیبل تھوڑا سا ہے, وہ آپ کا ڈالر ایک جگہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے, جو لگام بیسیکلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈالی گئی تھی. چلیں آپ تو دیکھیں وہ کس نے کام کیا. ٹھیک, ایک تو آپ یہ دیکھ لیں گے کس نے وہ کام کیا, ورنہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. دوسرا, سمگلنگ کے اوپر کس نے کنٹرول کیا, وہ بھی انہوں نے کیا تھا. یہ 2 چیزیں کس نے کی ہیں. ایون جو بجلی کے ریلیف کی میں نے بات کی تھی نا, جو اربوں روپیہ ریکور ہو گیا تھا لائن لاسز اور چوری کی مد میں, جب لوگوں کو پکڑا گیا, نکالا گیا اور ریکوری کی گئی تو اربوں روپے کی ریکوری ہو گئی تھی, وہ بھی انہوں نے کی. یہ 3 کام انہوں نے کیے. چوتھا کام جو ایس آئی ایف سی کی گارنٹی کس نے دی ہے اور اس میں کون انوالو ہے اور کون, یہ اگر کوئی پیسہ 1 روپیہ بھی آپ کے ملک کے اندر اب اگر آ رہا ہے تو وہ کس کی گارنٹی پہ آ رہا ہے اور کون لے کے آ رہا ہے. یہ 4 کام کے علاوہ کوئی کام, 5واں کام کرپشن ہے, وہ آپ کے سیاستدان کر رہے ہیں. تو بھائی آپ سپورٹ کریں سیاسی پارٹیوں کی بجائے کام کرنے والے لوگوں کو. دیکھیں اگر آپ کی ماں آپ کی دشمن گھر میں بنتی ہے تو آپ باپ کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ گھر میں حکومت ماں کی ہے تو باپ کے پاس کیوں جائیں. اور بھائی جو آپ کو ریلیف دے رہا ہے اس کے پاس جائیں, اس کی سپورٹ کریں, جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. نہ کہ ہم ماں روز آپ کو ذلیل کرتی ہے گھر میں اور پھر آپ ماں کی بات کرتے رہیں گے تو پھر آپ ایک دن گھر سے بھاگیں گے, گھر نہیں چلے گا. تو اس لیے آپ سب سے پہلے یہ تعین کر لیں کہ کون اس ملک کو ٹھیک کر رہا ہے, کس نے 3-4 اچھے فیصلے کیے ہیں. ہم ان سے بھی ریکویسٹ, ہماری کوئی دشمن نہیں ہے. ٹھیک, یہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مارشل نوز باللہ, یا میں نہیں چاہتا کہ ایسی چیزیں, لیکن اب کیا ہے کہ وہ جب اس میں کسی میں یہ 4 چیزیں کر لیں, 5ویں چیز میں انٹرفیرنس کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں کرنے دیں. ٹھیک, ہم سیاستدان ہیں, ہمیں کرنے دیں, ہمیں یہ سیاسی فیصلے کرنے دیں. بالکل. بھائی ان سیاسی فیصلوں نے جب سیاسی فیصلے ہوئے ہیں, جب یہ ایڈمنسٹریشن ان کے پاس رہی ہے, تب عوام پہ ظلم ہی ہوا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے ان طاقتوں سے جو ملک سے محبت کرنے والی ہیں, جو سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ اگر سرحدوں کے جرنیل ہیں تو ہم اکانومی کے جرنیل ہیں. ہمارے بغیر آپ کی اکانومی نہیں چل سکتی. ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے دیں. اب میں ان سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں آخر میں کہ احتساب کا عمل صرف اور صرف بجلی کے آئی پی پیز کے اوپر اور بجلی کے ڈیسیژنز کے اوپر اور یہ نیسیسٹیز کے اوپر صرف 2 کام کرا دیں اس ملک میں. ایک نیسیسٹیز جو ہیں وہ واپس گورنمنٹ کے پاس آ جائیں اور وہ ٹرانسپیرنس ہو جائیں, اور دوسرا جو 2 بنیادی سہولتیں ہیں اگر عوام کو زندہ رکھنا ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن, اس کو واپس لیں. تیسرا کام وہ میں سیاستدانوں سے کہوں گا کہ ایسے اہل لوگوں کو لے کے آئیں جو اسٹریٹجی بنا سکیں, جو پلاننگ کریں, جو پالیسی لے کے آئیں, اور ان کے اوپر پھر ان کو آزادی دیں کہ بھئی آپ نے بنا کے ہمیں دینی ہے اور اس کو لانچ کرنا ہے. ہمیں رزلٹ چاہیے. 1 منٹ کے بعد ان کو ڈائریکشن نہ دیں کہ یہ اس اگر کوئی سڑک نکلنے لگی تو انہوں نے ادھر سے نکال دیں, یہ میری زمین ہے, اس کو میں نے خراب کرنا ہے, یہ میری زمین ہے, اس کو میں نے بچانا ہے. پھر یہ نہ کریں, پھر پالیسی اور پلاننگ میں لوپ ہول نہ رکھنے دیں. سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی مداخلت بند کر کے اسٹریٹجی, پلاننگ, پالیسی بنائیں. 8 آپ پالیسیز لے آئیں. سب سے پہلے آپ انڈسٹریل پالیسی لائیں ملک کے اندر. پھر آپ امپورٹ آپ نے بہت کم کر دی ہے, اچھی بات ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ پالیسی لائیں تاکہ وہ چیزیں یہاں بنیں. صرف امپورٹ کا ٹریڈ بیس اکانومی سے نکالیں ملک کو, ملک کی اپنی مینوفیکچرنگ کو چلائیں. ایک تو وہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ پالیسی لے کے آئیں. تیسرا, ہمیں فارن ایکسچینج کا ایشو ہے, فارن ایکسچینج مینجمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے آپ ایکسپورٹ پالیسی کو بڑا کمپریہنسو لے کے آئیں, اس میں ویلیو ایڈیشن کو لے کے آئیں اس پالیسی کے اندر. اس میں ایکسپورٹ کے لیے جو پروڈکٹ ہیں ان کے لیے یہاں کم از کم ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تھوڑی سی ٹیکنالوجی لے آئیں. پیکنگ, یہ وہ ساری ہمارا مینگو اور یہ سٹرس ضائع ہو جاتا ہے, پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت تھوڑی سی پوٹینشیل ہے. ٹیکنالوجی لے آئیں. اس کے علاوہ آپ آئی ٹی کی پالیسی لے کے آئیں, کیوں پیسہ باہر رہ رہا ہے, اس کی ایک پراپر پالیسی لے کے آئیں. بالکل ٹھیک. پھر اس کے علاوہ آپ جو ہے نا یعنی آلموسٹ ہر چیز کے اندر ریفارمز کی اور پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ظفر محمود اور اس چودھری کی صاحب. امپلیمنٹیشن کرائیں بس. امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے سے موجود تھے. بڑی اچھی باتیں کی اور مشورے دیے ہیں. اللہ کرے کہ برسر اقتدار جو لوگ ہیں وہ ان مشوروں کو مانیں اور ان کو اڈاپٹ کر لیں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا. ادروائز ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.